دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو ملاقات تھی بڑی اہمیت کی حامل ملاقات تھی. اگر اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک روز قبل جو ہے پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ضمنی الیکشن جو ہے مل کر لڑنے کا فیصلہ کیا. آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر، چیف کیا کہتے ہیں چیئرمین احتساب بیورو اور الیکشن ٹریبیونل کے جو چیئرمین سمیت بہت ساری آئینی تقرریاں جو ہیں وہ راستے میں ہیں، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ باوجود اسے اوائڈ کر رہے تھے. تو یہ جو دونوں سیاسی جماعتیں ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی پارلیمانی سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی ہے. دوسری بڑی پارلیمانی جو جماعت ہے وہ مسلم لیگ نون ہے. جو انوار الحق صاحب کا جو گروہ ہے یا ان کا جو وہ آزاد لوگ ہیں، وہ جو آزاد لوگوں پہ مشتمل ہے، ان کی جو تعداد ہے. لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے آنرشپ لی ہے، جنہوں نے آئندہ الیکشن میں جانا ہے، جنہوں نے عوام کو جو ہے وہ اپنا منہ دکھانا ہے، یہ ان دو لوگوں کی ملاقات تھی. جو ریاض صاحب جو ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے ذمہ دار ہیں، ان دونوں کے مجموعی ووٹوں کی تعداد شاہ غلام قادر صاحب اور شاہ غلام قادر صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں. ان دونوں کی جو ملاقات تھی اس میں ہوا کیا، اس میں انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا، انہوں نے کہا جو آئینی عہدے ہیں خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر اس سمیت جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ کر دی جائے، مشاورت کی جائے. اب جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کے سر کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہر جو فاروق اعظم صاحب کا موقف ہے وہ بھی درست لگتا ہے کہ اس میں سیاسی جماعتوں کا رول نہیں ہے، قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان کا رول ہے. لیکن قائد ایوان جو ہیں وہ خود جو ہے وہ قائد ایوان جو ہے وہ اکیلی ایک سیاسی جماعت کے نہیں ہیں، بلکہ جو ہے وہ اس میں دو سیاسی بڑی جو ہے وہ سیاسی اسٹیک ہولڈر ہیں، اور ان سے کسی قسم کا انوار الحق صاحب مشاورت پہ ویسے بھی یقین نہیں رکھتے. ایک تو انہوں نے یہ پابند کیا، پہلے پاکستان پیپل پارٹی نے ایک دن پہلے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کر کے انہیں پابند کیا تھا، اور ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے ان کو جو ڈیڈ لائن دی ہے 10 دن کی. اس کے بعد شاہ غلام قادر صاحب کی اور جو ان کی ملاقات ہوئی. اب ان دونوں سیاسی جماعتوں کی اگر اسٹرینتھ جیسے آپ نے کہا کہ یہ 26 بنتی ہے، 26 کے بعد انہیں صرف ایک ووٹر چاہیے. سردار عتیق صاحب سپورٹ کر دیں، حسن ابراہیم صاحب سپورٹ کر دیں، یا تنویر الیاس صاحب کے پاس جو بندے رکے ہوئے ہیں، یا جو ریاض صاحب نے ویسے آپ کی بھی جیب جانے تو ایک بندے رکے ہوئے ہیں، یا راجہ کفیل صاحب اگر کسی بڑی اہم شخصیت کو شامل کرا دیں تو مگر یہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، صرف ایک ووٹ کے اوپر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو ان کا جو میجر وہ ہے، تو ان کا یہ حق بنتا ہے کہ یہ پوچھیں کہ یہ کون سا ذمہ دار ہے. دوسری یہ بات ہے انوار الحق صاحب سمیت یہ جو سارے جو آزاد لوگ ہیں جنہوں نے انوار الحق صاحب کی پیٹھ میں عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھوم کے عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لے کے آ کے انہوں نے غداری کی اور ایک دڑا بنا لیا، ان سارے لوگ جو اس وقت تک وہ سیاسی بے نامیاں ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں کہ ان کا وارث کون ہے. پیپل پارٹی بھی ہو سکتی ہے، نون لیگ بھی ہو سکتی ہے، مسلم کانفرنس بھی ہو سکتی ہے. جیسے جب تک زمین کا مالک سامنے نہ آئے تو اسے بے نامی کہتے ہیں کہ یہ کس کی ہے. اسی طرح یہ سیاسی جو بے نامیاں ہیں ان کی جیسے اس طرح کی جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے ان کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ انہیں کیا جائے. اور پاکستان پیپل پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے آئندہ الیکشن میں جانا ہے، اور جب الیکشن کرانا ہے تو اس میں ظاہر ہے چیف الیکشن کمشنر جو ہے اہمیت کا عامل عہدہ ہے، اور 8 مہینے سے جو ہے وہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس عہدے کو خالی رکھا ہوا ہے. تو اس کے اوپر ان کا یہ جائز حق ہے اور جائز مطالبہ ہے. فاروق اعظم صاحب کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید جس کی آج کلیریفیکیشن جو ہے وہ خواجہ فاروق احمد جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے کر دی. ان کا یہ خیال ہے، کل ان کے ترجمان سے جب میری بات ہوئی اس ٹویٹ کے بعد تو انہوں نے کہا کہ پینل بھیج چکے ہیں. اب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ابھی تک کوئی پینل آفیشیلی نہیں بھیجا. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جو پینل بھیجنا وہ وزیر اعظم سے بات ہوئی نہیں، میری اپنا راجہ وسیم صاحب سے بات ہوئی. راجہ وسیم صاحب جو پریس سیکرٹری رہے، ہمارے دوست ہیں، جرنلسٹ بھی رہے بھائی ہمارے چھوٹے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم، انہوں نے کہا کہ جی یہ پینل بھیجے جا چکے ہیں. ان کے پاس یہ اطلاع تھی کہ وزیر اعظم نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ جو پینل میں نے کسی کو بھیجا ہے ان کو بھیجا ہے جنہوں نے کرانا ہے، مقصد کسی آئین اور قانون کے اوپر نہیں کہا. راجہ صداقت صاحب کے اوپر اعتراض بھی لگا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ تو الگ بات ہے نا، آپ نے جس کو بھیجا ہے وہ ایک راستہ نہیں ہے نا. آپ نے یہ جو ہے ان کے نام پہ آپ نے کافی بلیک میلنگ کی نا. اب یہ کہنا کہ میں نے پینل بھی ان کو بھیج دیا ہے، اس طرح تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کا خود نوٹس لینا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑی تضحیک ہے کہ جی آپ زبردستی جو ہے وہ قومی سلامتی کے اداروں کو جو ہے وہ کھینچ کے جو ہے وہ سیاست میں لا رہے ہیں. آپ نے وزیر اعظم پاکستان کو پینل بھیجنا ہے، آپ نے آئین کی دفعہ 501 کے تحت پہلے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کنسلٹیشن کرنی ہے. وہ جو کنسلٹیشن ہے وہ آئینی کنسلٹیشن ہے. اس کے علاوہ آپ 1000 بندے سے کنسلٹیشن کریں،
اپوزیشن لیڈر 1000 بندے سے کنسلٹیشن کرے وہ الگ بات ہے، وہ اس کے میٹر نہیں کرتا، وہ آئین میں گنجائش نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی سیٹلمنٹ ہے کہ آپ کو پاکستان پہ آپ کا اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کے میں ہونے منت ہے، تو آپ نے ان کی بات ماننی ہے، نہیں مانیں گے تو آپ انجام کو پہنچیں گے۔ اسی طرح خواجہ فاروق صاحب نے کس کس سے وہ لینی ہے، یہ ان کا ایشو، اپنی سیاسی جماعت کو راضی کرنا یا جن لوگوں کو نے انہیں اپوزیشن لیڈر بنایا ہے اس طرح ان کو کرنا ہے، باقی جو ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن آئین کے تحت جو ہے انہیں اپوزیشن لیڈر جو بھی ہو، اس کا نام جو بھی ہو اور قائد ایوان کا نام جو بھی ہو، موصوف جو بھی انہوں نے مشاورت کر کے انہوں نے آپس میں مشاورت کر کے چیئرمین کشمیر کونسل وزیر اعظم پاکستان کو بھیجنا ہے۔ انہوں نے 3 ناموں میں سے یا 5-7 ناموں میں سے ایک نام کو منظور کرنا ہے، یہ ہے آئینی اور قانونی طریقہ۔ اس کے علاوہ جس طریقے سے بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے وہ جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقہ ہے۔ اب شہزاد راٹھور صاحب اس کے علاوہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر اعظم صاحب جو ٹائم آتا جا رہا ہے، الیکشن کا قریب آ رہے ہیں، ابھی یہ الیکشن سے پہلے یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 29 ستمبر کی کال ہے اس سے پہلے جو ہے وہ سیاسی جماعتیں انوار الحق صاحب کے اور ان کی پالیسیوں سے ڈسٹنس پہ چلی گئی ہیں، اور وہ انوار الحق صاحب کے اوپر ایک طرح کا جو ہے وہ عدم اعتماد کر رہی ہیں کہ یہ جو فیصلے کر رہے ہیں اس میں ہماری مشاورت شامل نہیں ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی جیسے پہلے فیصل ممتاز راٹھور صاحب وہ کرتے تھے، عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے، اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی کا اگر دورہ معیار ہوا تو پھر فیصل ممتاز راٹھور صاحب دوبارہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہوں گے، یعنی کہ وزراء کمیٹی کے انچارج ہو جائیں گے۔ اگر پیپلز پارٹی سنجیدہ ہوگی تو فیصل ممتاز راٹھور صاحب سمیت کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر اپنی گرفت ہوئی شاہ غلام قادر صاحب کی اپنے معاملات کے اوپر تو مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ کوئی بندہ جو ہے اس میں شامل نہیں ہوگا۔ اب ایشو یہ، اب یہ 2 شامل نہ ہوں تو انوار الحق صاحب یا کوئی بندہ جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے دیکھیں، ان کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں نا، کریڈیبلٹی جو ہے یا وہ مسلم لیگ نون کی ہے یا پیپلز پارٹی کی ہے، جن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ آئندہ یہ جو ہے وہ حکومت بنائیں گے، تو یہ جو 2 سیاسی جماعتوں کا گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پالیسیوں کے اوپر عدم مشاورت کے اوپر عدم اعتماد ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس کے درمیان یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے زعماء کی جو لڑائی ہے جس میں شاہ غلام قادر صاحب، پہلے فاروق حیدر صاحب نے وہ کیا، وہ فاروق حیدر صاحب نے ایک صرف چیف الیکشن کمشنر کے ایشو کے اوپر کیا، انہیں شاید جو ریاض صاحب اور ان کا بھی آپس میں احترام کا بڑا رشتہ ہوگا، لیکن انہوں نے جو کیا ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے ایک آئینی نقطے کی وضاحت کی ہے کہ یہ اس میں سیاسی جماعتوں کا کردار نہیں ہوتا بلکہ اپوزیشن لیڈر اور قائد ایوان ہوتا ہے۔ اس کے اوپر شاہ غلام قادر صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ جو قائد ایوان ہے یہ جو ہے یہ خود قائد ایوان نہیں ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ ہماری